اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ واقعہ کٹی انگلی کا ہے۔ ایک چھوٹی سی ریاست تھی، اس کا نواب مسلمان تھا۔ ریاست کے سب باشندے بھی مسلمان تھے۔ اس ریاست کے ساتھ ایک بہت بڑی ریاست تھی جس کے باشندے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ مسلمان نواب ایک دن اپنے وزیر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک پلیٹ میں سیب پڑا تھا، ساتھ بہت تیز چھری رکھی تھی۔ نواب نے ایک سیب اٹھا کر اسے کاٹنا چاہا تو اتفاق سے چھری اس کے ہاتھ پر لگ گئی اور ایک انگلی کٹ گئی۔ وزیر نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا، نواب صاحب، جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ شاید اس میں آپ کے لیے بہتری ہے۔ یہ سن کر نواب کو بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر سے کہا، میری انگلی کٹ گئی ہے اور تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ نواب نے پہرے داروں کو حکم دیا کہ وہ وزیر کو جیل میں چھوڑ آئیں۔ میں بعد میں فیصلہ کروں گا کہ اسے کیا سزا دوں۔ وزیر نے یہ سنا تو اسے مصیبت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب تو نواب اور بھی زیادہ حیران ہوا۔ اس نے وزیر سے کہا، کیا تم جیل میں جانے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ کیا تم ذلت اور توہین پر اللہ کی حمد کر رہے ہو؟ معلوم ہوتا ہے تم پاگل ہو۔ 2 دن کے بعد نواب قریب بت پرست ملک کے دورے پر گیا۔ وہاں کے بادشاہ نے اسے اپنے یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ نواب جو ہی اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ اس ملک کی سرحد میں داخل ہوا تو بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ کی فوج کے ایک دستے نے نواب صاحب کو گھیر لیا۔ نواب حیران ہوا تو بت پرست بادشاہ نے کہا، ہم آپ کو ذبح کریں گے۔ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آج ہمارا تہوار ہے۔ ہم اس موقع پر اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کسی بڑے معزز آدمی کو ذبح کرتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم آج آپ جیسے معزز انسان کو قربان کریں۔ نواب نے کچھ بولنا چاہا مگر بت پرست بادشاہ کے سپاہیوں نے اسے بولنے کا موقع نہ دیا۔ بادشاہ نے کہا، نواب کو لے جاؤ اور بتوں کے پاس ذبح کر دو۔ ایک سپاہی کی نظر جب نواب کی انگلی پر پڑی تو اس نے چلا کر کہا، اس کی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے، یہ ہمارے دیوتوں کے لیے قبول نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، نواب کو چھوڑ دو اور اس کے ساتھیوں میں سے کسی صحیح سلامت آدمی کو ذبح کر دو۔ چنانچہ بت پرست بادشاہ کے حکم پر نواب کو چھوڑ دیا گیا اور اس کے ایک ساتھی کو پکڑ کر ذبح کر دیا گیا۔ نواب کو اپنے ساتھی کی موت کا سخت صدمہ پہنچا مگر وہ اپنے بچ جانے پر خوش تھا۔ اس وقت اسے اپنا وزیر یاد آیا جو جیل میں بند تھا۔ نواب کو یقین ہو گیا کہ مسلمان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
اس لیے کہ وہ اپنی کٹی ہوئی انگلی کی وجہ سے ذبح ہونے سے بچ گیا تھا۔ نواب اپنے شہر واپس پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ وزیر کو رہا کیا جائے اور دربار میں لایا جائے۔ وزیر آیا تو نواب نے اسے پوری بات سنائی اور بتایا کہ کس طرح وہ کٹی ہوئی انگلی کی وجہ سے ہلاکت سے بچا۔ نواب نے وزیر سے کہا، میں اب تک حیران ہوں کہ آپ نے جیل جانے کا حکم سن کر الحمدللہ کیوں کہا تھا؟ وزیر نے کہا، میرا جیل جانا میرے لیے اچھا ثابت ہوا۔ اگر میں جیل میں نہ ہوتا، آپ کے ساتھ جاتا تو آپ کی بجائے مجھے ذبح کر دیا جاتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو نجات دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچے تو شکر ادا کرتا ہے، ایسا کرنا اس لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، یہ صبر کرنا اس کے حق میں اچھا ہوتا ہے۔ لوگوں کو ہر حال میں صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، کسی کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔